الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن آفتاب رسالت طلوع ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین رحمت لے کر آئے تھے، تاریخ میں اس کا رول اتنا عظیم ہے کہ ایک مورخ نے تو یہاں تک کہا کہ تمام معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے، اور جن اہل علم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بے لاگ مطالعہ کیا ہے، انہوں نے غیر معمولی طور پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ہے۔ مثلا سر ٹامس کارلائل نے آپ کو تمام پیغمبروں کا ہیرو قرار دیا، اور پروفیسر ای کلیٹ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامیوں کے اندر سے کامیابی کو نچوڑ لیا۔ اور مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 میں لکھا کہ دنیا کے 100 بڑے عالمی لوگوں میں آپ کو پہلے نمبر پر لکھا۔ اور مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 میں یہ بھی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص ہیں جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب رہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی میدان میں کوئی بڑی ترقی نہیں ہو سکی۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی ترقیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ظہور میں آئی۔ حقیقت یہ ہے ساری ترقیوں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کھلے جو ہزاروں سال سے بند پڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحیح آئیڈیالوجی اور غلط آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں شرک کا نظریہ پھیلا ہوا تھا۔ اس غیر حقیقی نظریے کی بنا پر پوری دنیا میں علمی ترقی کے دروازے بند پڑے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جد و جہد کے ذریعے شرک کی بالادستی کو ختم کیا اور توحید کو فکری اور علمی اعتبار سے غلبہ عطا کیا۔ اس تاریخی انقلاب کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ تمام ترقی کے دروازے کھل گئے جو ہزاروں سال سے بند پڑے ہوئے تھے۔ یہاں ہم بہت مختصر میں اختصار کے ساتھ چند پہلوؤں پر تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کی فطرت میں دین ہے۔ ہر آدمی پیدائشی طور پر ایک دین چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں دین اپنی فطری اور صحیح شکل میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی صحیح اور فطری شکل لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہی حال عبادت کا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی عبادت کا جو منظر قرآن نے پیش کیا ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 35 کی ایک آیت آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز خانہ کعبہ کے سامنے سیٹی بجانا اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اور اس دور میں جو مذہبی نظام تھا اس میں انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا، کوئی آدمی براہ راست اللہ سے اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے لیے صرف یہ ممکن تھا کہ وہ کسی مخصوص مذہبی پیشوا کے واسطے سے اللہ سے رشتہ قائم کرے۔ یہ صورتحال فطرت کے خلاف تھا۔ انسان کی فطرت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بلا واسطہ اللہ سے تعلق قائم کرے۔ چنانچہ اللہ نے انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کیا۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے میرے حبیب، لوگ آپ سے
میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں لوگوں کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اسی اعتبار سے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکولر علوم کی آزادانہ ریسرچ کا نظام قائم کیا۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک حیرت انگیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں شہر کے باہر چل رہے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے اور وہ کام کر رہے تھے جس کو عربی میں تعبیر یا تلقی کہتے ہیں، یعنی مصنوعی زرخیزی، انگریزی میں پولینیشن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر زن کی بنیاد پر ایک بات کہی، جس کا مطلب ان لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے منع کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے زرخیزی کا عمل بند کر دیا۔ اس سال جو کھجور کی فصل آئی وہ کم آئی اور جو آئی بھی وہ خراب تھی۔ اللہ کے رسول نے جب دریافت کیا کہ کھجور کی فصل اس سال خراب کیوں آئی، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے تجربے کے مطابق اچھی فصل آنے کا انحصار اسی عمل پر تھا جو ہم کر رہے تھے اور آپ نے اسے منع کر دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کام کو کیا کرو جس کو تم کر رہے تھے، اس لیے کہ تم اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ایک بے حد اہم تاریخی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد سائنسی ریسرچ و فطرت کی دریافت کا سلسلہ انسانوں کے بیچ کھلے طور پر جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علمی تحقیق کا کام آزاد نہیں تھا، بلکہ وہ مذہبی عقائد و رسوم کے تابع تھا۔ کوئی بھی علمی دریافت اس وقت صحیح مانی جاتی تھی جب مروضہ ان کے عقائد و رسوم سے مطابقت رکھتی ہو۔ جو تحقیق ان کے عقائد و رسوم سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اس کو بلا بحث کر رد کر دیا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو زہر دے دیا گیا، پھانسی دے دیا گیا۔ اس کی تفصیل اگر جاننا ہو تو ایک کتاب ہے جدید دور کا خالق، اس کو آپ پڑھیے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل دوں۔ مختصر یہ کہ یہی وہ وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے انسان علمی اور فکری ترقی نہ کر سکا، بلکہ اس کی ترقی رکی رہی۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کا خاتمہ کیا اور آزادی کا آغاز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں جبری نظام قائم تھا اور بادشاہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اس جبری فضا کو قائم رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لیے انسان کی آزادی میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ بادشاہوں نے اس وقت یہ ماحول پیدا کر دیا تھا کہ انسان کا کام، حکمراں کا کام سوچنا ہے، انسان کا کام تابعداری کی زندگی گزارنا ہے۔ اس جبری نظام کی وجہ سے انسان کی علمی اور فکری ترقی ہزاروں سال سے رکی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ آواز وقت کے حکمرانوں کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں ہی دنیا کی دو سپر طاقتیں رومن امپائر اور ساسانی امپائر سے آپ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس ٹکراؤ میں بالآخر اسلام کی جیت ہوئی۔ عام طور پہ مورخین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر اسلام نے رومن امپائر اور ساسانی امپائر کو نہ توڑا ہوتا تو اس زمین پر شاید آزادی کا دور کبھی بھی نہ آتا۔ خاص طور سے فرانسیسی مورخ ہنری پرین نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس وقت وہاں جانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر پرامن جد و جہد کی تعلیم دیا اور اس کا عملی نمونہ قائم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے ساری دنیا ایک ہی طریقہ جانتی تھی، وہ ہے جنگ کا طریقہ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن جد و جہد کے ذریعے مقصد کے حصول کا جو نظریہ پیش کیا اور اس کی کامیاب ایک عملی تصویر بھی پیش کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی شکل میں اس کی پوری تفصیل قرآن کی سورہ فتح میں موجود ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔
میں اشارہ کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کا سب سے غالب اور نمایاں پہلو رحمت ہے۔ اسلام میں رحم اور رحمت کو سب سے نمایاں مقام دیا گیا۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ وہاں رحم کی بجائے بے رحمی ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نادانی اور لا علمی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اگر کہیں ناانصافی اور زیادتی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب اسٹیٹ قائم کیا تو وہاں جو آپ نے دستور بنایا اس میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر جینے کا حق دیا گیا تھا اس دستور میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں اور اسلام سے غلط وچاردھارا رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، ان کے بھی حق کی گارنٹی دیا تھا اس دستور میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، بلا کسی تفریق کے دنیا کے ہر انسان سے محبت کی تعلیم دی گئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جو محبت سے بھری ہوئی تھی، اگر سمجھنا ہے تو چند نقاط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اشارتاً، تفصیل کا وقت نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمایاں چند پالیسیاں ہیں، جس میں سے ایک یہ تھی کہ فیصلہ کن مرحلہ میں پہنچنے سے پہلے عملی برائیوں کو برداشت کیا جائے اور پرامن تعمیری کام میں لگے رہو۔ مثلاً خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے اور آپ انہی بتوں کے سامنے جا کر نماز پڑھتے تھے۔ 13 سال تک مکے میں کعبے میں بت رکھے تھے اور وہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ کبھی اس کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی تقریر، کوئی مطالبہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ اشارہ کافی ہے۔ آج ہمارے لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جنگی ٹکراؤ سے آخری حد تک اپنے کو بچانا، اس کی دلیل غزوہ خندق ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جھگڑے کے مقام سے ہٹ جانا، اس کی دلیل ہجرت ہے، تفصیل کا وقت یہاں بھی نہیں ہے۔ اور اگر جنگ چھڑ جائے تو ہر ممکن قیمت دے کر جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، صلح حدیبیہ اس کی عملی دلیل ہے۔ اور اگر دشمن پہ قابو پا جائے تو دشمن کو معاف کر دینا اور اس کو اپنا دوست بنا لینا، یہ نبی کی پالیسی تھی۔ فتح مکہ اس کی دلیل ہے۔ اور ایک ایسا اسوہ آپ کا جو پوری زندگی پر محیط ہے کہ مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کرو۔ سر بی اسمتھ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے دنیا میں انصاف اور پوری ایمانداری کے ساتھ حکومت کیا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے، اس دین کی جو نمایاں صفت میں نے ابھی بتایا کہ رحم اور رحمت ہے، اس سے متعلق ایک مسلم کی حدیث بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں محبت نہ کرے۔ یہ پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی آپس میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے جتنا بڑا کرتا ہو، اگر وہ محبت کے بجائے نفرت اور حسد لیے گھوم رہا ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نہ وہ عمل جس کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ وہ اپنے وقت کا فرعون ہے، ظالم ہے، جو اس بات کا انتظار کرتا ہو کہ لوگ مجھے سلام کریں، وہ تو فرعون ہے۔ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، تو اس کے ماننے والوں کے اندر بھی رحمت دکھنی چاہیے۔ رحمت مانے آپ سے فائدہ پہنچے دنیا کو۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اللہ کے ماننے والوں کے اندر بھی رحم دکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی افادیت ختم کر دی تو اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ آج امت مسلمہ کا جو یہ برا حال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے رحمت کی صفت ختم ہو گئی۔ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا چھوڑ دیا،
بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ گویا اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ اصول بتایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی طرف تم پر رحم کیا جائے، تو تم لوگوں پر رحم کرنا شروع کرو۔ وہ جو نماز کی آخر میں دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے، پورے کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، اے اللہ مجھے اپنی بخشش سے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہر نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر، تو اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم میرا رحم چاہتے ہو تو تم میری زمین پر بسنے والے میرے بندوں پر اور ساری مخلوق پر تم نفع پہنچانے والے بن جاؤ، ان پر بھلائی اور محبت کو نچھاور کرنے والے بن جاؤ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، تب اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اسے بند کر دیا۔ تو پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تو میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ دنیا میں ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور آخرت میں ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو کیا یہ فکر ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا میں اور بھائی بستے ہیں وہ چاہے کسی سمدائے اور کسی خاندان کسی قبیلے سے ہوں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ان کی بھی دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے؟ کیا یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور نبی رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر سے بھی رحمت ٹپکنی چاہیے۔ قرآن نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ، اس وقت آیت ذہن سے نکل گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں، اگر آپ سخت مزاج، تیز مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ نے کہا، اور سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تمہی میں سے ہے، اس کا تمہارا تکلیف میں پڑنا بڑا ناگوار گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، یعنی انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اس فکر میں آپ حرص کے درجے میں پہنچ گئے تھے۔ اور ایمان والوں کے لیے بڑا شفیق اور مہربان، یعنی وہ بڑے دیالو اور کروڑا مئے ہیں۔ تو نبی دیالو اور کروڑا مئے ہو، شفیق اور مہربان ہو، اور اس کے ماننے والے بے رحم ہو، اور پھر ایمان کا دعویٰ، یہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے شفیق اور مہربان بن کے جینا ہے، ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملنی چاہیے، پوری دنیا میں چاہے وہ مخالف ہو چاہے موافق ہو، بلا تفریق بلا بھید بھاؤ کے ہر انسان کو ہم نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ جس دن یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی، اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا، اور موت کے بعد جو اصل زندگی ہے وہاں بھی ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔